وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين والملك توأمان، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي نجني من كل ضيق بنجاه المصطفى مولى الجميع، هب لي في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. محترم سامعین اکرام، عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب تر ہے. یہ شعبان المعظم ہے، 1444 ہجری. آج ہم یہاں اس اجتماع میں جمعے کے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھے ہیں، اور رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس میں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے. کہیں تو آپ دعا کے ذریعے سے اس اہمیت کو پیش کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کو مبارک فرما دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور دوسرا، ان مہینوں میں بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی چاند دیکھتے تاکہ شعبان کا چاند، رمضان المبارک کا چاند وہ صحیح طور پر دیکھا جا سکے، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. یعنی امت کو تعلیم دی اس بات کی کہ وہ نیکی کے، خیر کے ان کاموں کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے اس پر لگائیں. آپ لگا رہے ہیں. اور پھر یہ جب شعبان المبارک، شعبان المعظم شروع ہوتا تو اور زیادہ اس میں اہتمام شروع ہو جاتا نیکی اور خیر کے کاموں کا. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو. تو یہ جو سبقت ہے کہ انسان نیکی اور خیر کے کام میں سبقت لے جائے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اپنا شیڈول بنائے کہ میں نے یہ آنے والا مبارک مہینہ کیسے گزارنا ہے. آج ہمارے ہاں اس چیز پر بحث نہیں. کوئی ضروری چیزیں خواتین اپنے گھر کے لیے خریدیں گی، اس کا اہتمام ہوگا. یہ بھی اچھی بات ہے اگر اس عورت کی نیت یہ ہو کہ میں رمضان سے پہلے اپنے کام نپٹا کر رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت میں
قرآن کی تلاوت میں، نیکی کے کاموں میں زیادہ وقت صرف کر سکوں، میں زیادہ قرآن پڑھ لوں، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس نیت کے ساتھ وہ اس مہینے میں اگلے مہینے کی ترتیبیں بھی بنا لیتی ہے، اس میں بھی تعاون کرنا چاہیے، بتانا بھی چاہیے، تاکہ ہماری خواتین ان کا بہت سارا وقت رمضان المبارک میں اللہ کے قرآن کے ساتھ اس نسبت میں جڑ جائے۔ اور پھر رمضان المبارک میں اپنی پریکٹس میں اس چیز کو لے کر آنا کہ کوئی ایک ایسی بیماری جو روحانی طور پر ہمارے اندر موجود ہے، باہتمام ہم اس کو اپنے جسم سے نکالنے کی کوشش کریں، اس کی پریکٹس ہو، ذہن میں رکھ کر کہ اس سال میں نے اپنے اندر سے اس بیماری کو کھرچنا ہے۔ مثال کے طور پر میرے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، میں متکبر نہ ہوں، میں دوسروں کی غیبتیں نہ کرتا ہوں، چغل خوری میرے اندر نہ ہو۔ اس طرح مختلف بیماریاں ہیں جو انسانی سوسائٹی کو، سماج کو، خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، گھن لگتا ہے، اور وہ ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے نئے انداز بھی پیش کیے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، ان سے بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، صف اول میں بیٹھنے والا، اگر بازار میں تجارت میں دھوکہ کرتا ہے، دو نمبری رنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو اب اس نے ایک طرف نیکی کی، دوسری طرف اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ نیکی محفوظ کیسے ہوگی؟ تو صرف تسبیح کے دانے پھیر لینے سے، گنتی کر لینے سے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے قیامت کے دن ہمارے اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ اس کی گنتی کتنی تھی، 1 کروڑ تھی، 2 کروڑ تھی، 3 کروڑ تھی، 1 لاکھ تھی، 100 تھی، تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اعمال وہ تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا کہ اس کی نماز میں وزن کتنا ہے، اس کے روزے میں وزن کتنا ہے، اس کی زکوٰۃ میں وزن کتنا ہے، اس کی تسبیح پڑھنے میں وزن کتنا ہے۔ اب اس وزن کو پورا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ رمضان آئے، رمضان گزر جائے، اب ہم اپنی زندگی کی بنیاد کیسے درست کریں گے کہ ہم اپنا کوئی شیڈول بنا کر چل رہے ہوں کہ میں نے یہ نیکی کے کام کرنے ہیں، ان برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ روزانہ ٹک کریں کہ کتنا نیکی کا کام کیا ہے، گناہ سے، جرم سے، بد اخلاقی سے، نفسانی بیماریوں سے، اندر پیدا ہونے والے حسد اور بغض جیسی بیماریوں سے میں نے اپنے آپ کو کتنا دور کر لیا ہے۔ تو رمضان جب اس اعتبار سے گزارے گا، اب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، غیبتیں نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ تو بادشاہ ہے، بلکہ وہ تو شہنشاہ ہے، وہ شہنشاہوں سے بھی آگے ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، سب سے زیادہ بلند تر، عزتوں والا، رفعتوں والا، حکومتوں والا، عزت والا، طاقت والا ہے۔ اسے ہماری ان دعاؤں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر انسان اپنی خواہش کو نہیں چھوڑ سکتا تو وہ کیا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا؟ کل ہمارا رات کو درس چل رہا تھا حدیث مبارکہ کا، جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے ساتھ ہم ادارہ تعلیمات شریعہ میں کرتے ہیں، تو وہاں گفتگو چل رہی تھی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں تہجد کی نماز کے اعتبار سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو
اللہ جل جلالہ نے مسلمان کو یہ جو تہجد کی نماز ادا کی ہے، اس وقت کی اہمیت کیا ہے، اس میں خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے۔ اس وقت انسان ساری چیزوں سے، تفکرات سے اور وسواس سے اور انسانی گفتگو سے، شور و شغف سے، ریا سے، دکھلاوے سے بچا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مثال دے کر ایک بات سمجھائی کہ اللہ جل جلالہ اس کے ذریعے سے ہماری بہیمیت کو وہ توڑنا چاہتا ہے کہ یہ عبادت کر کے اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، جانوروں والی کیفیات ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کہ عام دستور ہے، جو لوگ بہائم کو اور درندوں کو سدھاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، انہیں استعمال کیا جاتا ہے شکار میں، انہیں تعلیم دی جاتی ہے، اور اس تعلیم میں دو چیزیں ان کے لیے شرط کے طور پر ہوتی ہیں۔ ایک اسے جگا کے رکھا جاتا ہے کہ وہ جاگتا رہے، دوسرا اسے بھوکا رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھوک کو برداشت کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے شکاری کتا، اس کی تعلیم تب مکمل ہوگی، آپ نے چھوڑا، اس نے شکار کو پکڑ لیا، اب آپ کا انتظار کر رہا ہے، کھا نہیں رہا، حالانکہ اسے کھا لینا چاہیے، لیکن جب وہ اپنی بھوک پر کنٹرول کر لیتا ہے تو شریعت حکم لگاتی ہے کہ یہ شکار کے قابل ہو گیا ہے، اس کا کیا ہوا شکار آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بھوک اور سحر، اپنے آپ کو جگا کے رکھنا، یہ دو چیزیں انسان کے اندر کمال پیدا کرتی ہیں۔ اب دیکھو جانور میں، ایک درندے میں، بہائم میں، نجس العین میں اگر اس کی پریکٹس اس کو کرا دی جائے تو اس کے اندر خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان تو اشرف المخلوق ہے، یہ ساری مخلوقات کا امام ہے، یہ ساری کائناتوں کا مقتدا ہے، یہ اللہ کا نائب ہے، یہ اس کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہوگی۔ تو اس لیے دین اسلام ہمیں صرف بھوکا نہیں رکھنا چاہتا کہ ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنی زندگی میں اور کوئی تبدیلی نہ لائیں، لیکن تبدیلی تب آتی ہے جب انسان خود اپنی اس چیز کو سوچتا ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی غلطی کو غلطی سمجھتا ہے۔ اب ایک آدمی سارا دن بیٹھا غیبتیں کرتا رہتا ہے اور اس کو غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، تو اس نے کیا توبہ کرنی؟ تو میرے دوستو، جس کو احساس ہوگا کہ یہ غلطی ہے، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اب وہ غور کرے گا، وہ سوچے گا، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی حکمت عملی بنائے گا۔ پریکٹس بار بار کرنے سے ہی کام ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن جو ہے نا جی اسٹیئرنگ پکڑے، اگلے دن آپ ماہر ڈرائیور بن جائیں۔ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ماہر ہو جائے گی۔ جتنا گاڑی زیادہ چلائے گی اتنی مہارت آ جائے گی، جتنا رش میں چلائے گی اتنا زیادہ آپ کے اندر اسٹیمنا پیدا ہوگا۔ اب ایک آدمی نے صرف موٹر وے میں گاڑی چلائی ہے اور ایک آدمی نے جو ہے نا جی بڑے شہروں میں، لاہور میں، پنڈی میں گاڑی چلائی ہو، تو دونوں میں بڑا فرق ہوگا۔ اب اسے پتہ ہے کہ ہر سیکنڈ کے بعد گاڑی روکنی پڑے گی، گیئر چینج ہوگا، تو اس کے اندر کیفیت اور پیدا ہوئی، وہ مہارت اس کے اندر آئی۔ مسلسل کسی عمل کو کرنے سے مہارت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم مسلسل جھوٹ کو چھوڑنے کی پریکٹس کریں گے، اس مہارت سے جھوٹ چھوٹے گا، غیبت چھوٹے گی، حسد چھوٹے گا، تکبر نکلے گا، لیکن پتہ ہی نہ ہو تو کیا ہوگا۔ تو آج رمضان المبارک ہمارا گزر جاتا ہے، ہم بھی کوئی تبدیلی کا نہیں ہوتا۔ تو شیڈول بنانا کہ میں نے اس مبارک مہینے میں یہ کام کرنے ہیں، اور ان کاموں کو وقت متعین کرنا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت متعین کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے روزہ نہیں کھول سکتے، نہ اپنی مرضی سے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی صبح 10 بجے اٹھو گا، کھانا کھا کے روزہ ہو جائے، کہا روزہ شدہ نہیں ہے، بھوکا رہنا پڑے گا۔ اب نہیں کھا سکتے، اب پی نہیں سکتے، اب اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ سحری نہیں اٹھے، نہیں کھایا تو پھر سارا دن بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ کتنے دوست ایسا کرتے ہیں؟ بھائی 10 بجے کیوں نہیں کھاتے؟ جب آپ کو لگی تھی 7 بجے، آپ کو 7 بجے کھا لیتے، کہتے نہیں جی روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس نے پریکٹس کرنی ہے اس بات کی کہ وہ اپنی نیکی اور خیر اور ایمان اور اخلاق اور تعلیمات کو خراب ہونے سے کیسے بچائے گا۔ بچانا تو ہم نے، جسے اپنے روزے کی خراب ہونے کی فکر ہے، بغیر کھائے پیے بھوکا رہتا ہے سارا دن، تو اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ روزہ جس طرح کھانے سے خراب ہوتا ہے، غیبت سے بھی تو خراب ہی ہوتا ہے۔ پھر سارا دن بیٹھ کر غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کرنی ہے،
اور یہ مثبت تبدیلی تب آئے گی جب ہم یہ سوچ لے کر یہاں سے جائیں گے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے. وقت متعین کریں کس وقت میں نیکی کا یہ کام کروں گا، اس وقت میں اس گناہ سے بچنے کی یہ پریکٹس اس وقت میں کروں گا. اب جب بیٹھ کر گپ لگائی جا رہی ہو، بڑا مزہ آ رہا ہو، سارے بیٹھے ہو، کسی کے خلاف بول رہے ہو جو موجود نہیں ہے، اس وقت میں اس مجلس کو برخاست قرار دے دینا، وہاں سے اٹھ جانا، انہیں خاموش کر دینا بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ، ان کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے، انہوں نے کسی بندے کی غیبت شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ غیبت شروع کر دی. تو کھانا لگا ہوا تھا تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہ جو حلوہ ہے اس کا کتنا زبردست ٹیسٹ ہے. آپ نے چیک کیا اس کو، دوسرے کو، تیسرے کو، اب سارے حلوے پر گفتگو چیک کرنے لگے. اب جب بعد میں وہ لوگ اٹھ گئے، وہ جو دوستوں نے گفتگو شروع کی تھی وہ الگ بیٹھے، وہ کہنے لگے کہ اتنی اہم بات شروع ہم نے کی تھی اور حضرت والا نے اس بات کو جو ہے نا حلوے کی طرف موڑ دیا اور ساری گفتگو ادھر چلتی رہی اور وہ بات رہ گئی. تو درمیان میں کوئی سیانا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو جس کو آپ اہم اور بڑا اچھا اور میٹھا سمجھ رہے ہیں وہ کسی کی غیبت تھی، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی محفل اور مجلس میں آپ کسی ایسے بندے کے بارے میں بات کریں جو وہاں موجود نہیں ہے. تو انہوں نے بات کو تبدیل کر دیا. تو اپنی مجلسوں میں ہم کیا بات کریں گے؟ اگر کوئی بات چل پڑی ہے تو اس بات کو کیسے ہم دوسری طرف لے کر جائیں گے کہ کسی کی غیبت نہ ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہماری نیکی برباد نہ ہو، ہم اپنے نیکی اور خیر کے کام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. تو کیا خیر ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس لیے اس رمضان میں آپ سب دوستوں نے یہ اہتمام کرنا ہے، اپنا شیڈول بنانا ہے، اپنا وقت متعین کرنا ہے، ہر چیز کو ٹائم ترتیب دینی ہے اور اس کے مطابق غور کرنا ہے کہ میں اس رمضان میں اپنی زندگی میں کون کون سی خامیاں ہیں جو میرے اندر موجود ہیں میں ان کو دور کروں، وہ خامی خوبی میں تبدیل ہے. کیا کریں گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ ہم مل کر اپنی سوسائٹی میں، اپنے علاقے میں، اپنی زندگی میں جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم خیر کے کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت